بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا بہت ہی بابرکت اور خاص عمل آپ کے ساتھ، اللہ پاک کے نام مبارک کا ایسا عمل جسے کرتے ہی ہر مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے، کوئی سخت پریشانی آ چکی ہے، آپ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، یا پھر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسا مقصد ہے جو ادھورا ہے اور آپ اس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو یقین کامل اور اخلاص نیت کے ساتھ 10 محرم الحرام کو یہ خاص عمل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل 10 محرم الحرام کو یہ خاص عمل کرنے کی برکتوں سے آپ اس عمل کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے ذکر میں دنیا جہاں کے فائدے رکھے ہیں، اور یہ ایسے فائدے ہیں کہ ان کا اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہم دن رات ہر وقت ہر گھڑی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں، ہماری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ عز و جل نے کلمہ طیبہ کو قرآن مقدس میں شجرہ طیبہ کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے پاکیزہ درخت۔ سورہ ابراہیم کی آیت کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جسے آپ کو بخوبی اللہ کے ذکر کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی کیا بہترین مثال فرمائی ہے۔ ترجمہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، جسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ پاک لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں، اور گندی بات کی مثال جیسے ایک گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قائم نہیں، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور اللہ پاک ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کرے۔ کلمہ طیبہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کا انکار۔ ناظرین، اس ایک آیت میں ایمان اور کفر کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ اور عمدہ درخت کی مانند ہے، اور اس کی جڑیں کافی گہری ہیں، جس کی وجہ سے تیز آندھی اور طوفان اسے جڑوں سے اکھاڑ نہیں سکتے۔ اس کی شاخیں خوب پھیلی ہیں، کیونکہ شاخوں کے پھیلی ہونے کی وجہ سے اس کا سایہ خوب گھنا ہے، اس پر پھل بھی زیادہ لگتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ اس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں، مصائب اور مشکلات کا طوفان ایمان کو ہلا نہیں سکتا۔ شاخوں کی بلندی سے مراد کلمہ قبول کرنے والوں کی اخلاقی عظمت ہے، پھل سے مراد اللہ کی عبادت اور اس کا اجر ہے۔ ایمان کے برعکس کفر ایک خبیث درخت کی مانند ہے، جس کی جڑیں نہیں ہوتی، ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اسے جڑ سے اکھیڑ دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکیزہ درخت مومن کی طرح ہے اور اس کی جڑ نہایت ہی مضبوط، یعنی مومن کے دل میں یہ کلمہ طیبہ جمع ہوا ہے۔ اس کی شاخ آسمان میں ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ درجات میں بہت بڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تمام دنیا کی چیزیں انبار لگا دو تو بھی وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وسبحان اللہ والحمد للہ۔
ہر فرض نماز کے بعد 10 بار کہہ لیا کرو، جس کی اصل مضبوط اور جس کی فرع آسمان میں ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دنیا آخرت میں اللہ ہی کا نام ہے اور اسی کا حکم دنیا میں چل رہا ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے وہ بندگی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد جب ہر طرح سے خدا ہی کی طرف رجوع کرنا ہے تو پھر اس دنیا میں بھی اسی کا کلمہ پڑھو، اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ہر انسان کو یہ دعوت دی گئی کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو خدا بنا کر مت پکارو، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت میں زندگی گزارو، کیونکہ دنیا میں اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ ہی کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم ویڈیو لمبی بناتے ہیں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، واچ ٹائم کو بڑھانے کے لیے، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، چاہے جیسی ہی حاجت کے لیے آپ کچھ پڑھتے ہیں، تو پڑھنے سے پہلے اس کے فضائل و برکات بھی جان لیا کریں کہ اس کی کتنی فضیلتیں اور برکات ہیں، اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ہمارا دوسرا چینل اسلامک ٹیوب آفیشل، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا خاص عمل ہر طرح کے سخت اور مشکل حالات سے نجات کے لیے، ہر جائز حاجت کے پورا ہونے اور دعاؤں کی قبولیت کا خاص عمل ہے۔ اللہ پاک کے ایک مبارک اسم کا خاص عمل جو آپ نے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن چلتے پھرتے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے۔ کتنی ہی سخت پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک دن کا صدقہ اور اس مبارک مہینے کا صدقہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اس مبارک دن کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس ماہ مبارک کی اس مبارک دن میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، انہی وجہ سے یہ ماہ مبارک اور یہ مبارک دن فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس ماہ مبارک کا صدقہ دے کر، اس مبارک دن میں یہ عمل کر کے اللہ پاک سے جو چاہے مانگ لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں اور چلتے پھرتے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا رافیو یا رافیو، اللہ پاک کے اس اسم مبارک کا ورد کریں۔ کم از کم 500 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ لیں، اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی، بن کہے ملے گا اور بے حساب ملے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کمنٹس کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔